بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. امید کرنی ہے تسی سب خیر رہنے لوسو جی. تو یہ پنکھا جو ہے یہ میرے دادا ابو کا ہے اور ان کے ٹائم کا ہے. میں جب ویڈیو سٹارٹ کر رہی تھی تو میں کچھ ٹائم کے لیے بالکل ہینگ ہو چکی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے سٹارٹ کروں, میں کیا بولوں, کیونکہ میرے دادا ابو سے مجھے بہت پیار ہے, بہت زیادہ. میری مما کی شادی سے پہلے, منگنی سے پہلے, رشتے سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور میں بس مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں. تو میں کیا کرتی تھی کہ جب سے نماز پڑھنا شروع کی اور پتہ چلا کہ آپ کو مطلب جو آپ کے پیارے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے پیچھے آپ نفل پڑھ کے مطلب آپ ان کو ثواب ان کے لیے بھیجتی, اصالِ ثواب کے لیے. تو میں ہمیشہ سے اپنے دادا کے لیے نفل پڑھتی تھی. نئے سال ہوتا تھا تب بھی میں نفل پڑھتی تھی, اور ہمیشہ مطلب میں نے ان کے لیے 14 اگست پہ بھی نفل پڑھو, یہ کرو. جب میرے نانا فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو تب میں بہت زیادہ روئی تھی, اور میرا یہ تھا کہ اب مجھ سے مطلب پہلے میں نانا کے لیے پڑھتی تھی اور پہلے میں دادا کے لیے پڑھتی تھی اور اب میں نانا جانی کے لیے بھی پڑھوں گی. تو میری ممانی نے اس ٹائم مجھے بہت سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا اچھی بات ہے, آپ جو تحفہ دے رہے ہو, جو تحفہ بھیج رہے ہو وہ بہت بڑی چیز ہے. آپ ان کے لیے نفل پڑھ کے, یاسین شریف پڑھ کے یا تلاوت کر کے ان کے اصالِ ثواب کے لیے, تو اس کے برابر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب آتے ہیں جی, اس کا ہینڈل تھا اینڈ میں اس کو نہیں اٹھا پا رہی تھی. مجھے نہیں پتا میرے دادا جان اس کو کیسے اٹھاتے تھے, یا میرے تایا ابو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, آمین ثم آمین, وہ کیسے اٹھاتے تھے. میرے فادر کو اللہ زندگی دے صحت کے ساتھ, آمین ثم آمین. میرے سسر کو بھی اللہ زندگی دے صحت کے ساتھ, آمین ثم آمین. کیونکہ میرے لیے میرے فادر میرے سسر دونوں ایک جیسے ہیں, بہت ویلیو رکھتے ہیں. آئی ریئلی لو بوتھ آف دیم. تو ان کے لیے ہمیشہ میں ان کی صحت زندگی مانگتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو بس یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ابو کیسے اٹھاتے تھے یا میرے چاچو کیسے اٹھاتے تھے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. میں تو اس کو بہت کوششیں کی ہے, آپ کی پشوری تو ہار گئی, مجھ سے تو نہیں اٹھ رہا تھا. اینڈ میں بس میں زمین پہ بیٹھ گئی اور میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی کہ بھئی دیکھیں یہاں سے ہینڈل ہے, ٹیبل فین ہوتا تھا یہ, اور اس کو ٹیبل پہ رکھ دیتے تھے اور بس اس طریقے سے جو ہے یہ ابو کہتے ہیں کہ اس میں سے ہوا آتی تھی اور بہت زیادہ ہوا آتی تھی اور پھر ہوا ہی ہوا ہو جاتی تھی. یہ میں نے کس کے بارے میں کہا ہے, ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تو بس اسی طرح ہوا ہوتی ہے تو زیادہ ہوا ہوتی ہے. خیر ہم نے کوشش کی, ابو نے کہا کہ اس کے اوپر اس کی وہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. تو آپ کی پشوری جی بیٹھ گئی, اب اس کی ڈیٹ ڈھونڈ رہی ہوں. میں نے لائٹ آن کی ہوئی تھی, ٹارچ موبائل کی, اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہاں ہے کہاں ہے. تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا, اور ابھی بھی مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ اس کا کچھ نمبر لکھا ہوا تھا, لیکن ابو کہہ رہے تھے نہیں اس کی سائڈ پہ لکھا ہوا ہے. تو بس میں مطلب شاید اس کے نیچے لکھا ہو, لیکن نیچے میں اسے نہیں اٹھا سکتی تھی, میرے بس کی بات نہیں تھی. کیسے اس کو اٹھاتے ہیں کیا کرتے ہیں, یہ بہت مشکل کام تھا. لیکن میں نے اوپر اس کے ہر جگہ کوشش کی کہ مجھے کہیں سے پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے جو ہے تو مطلب یہ کب کا ہے یا کب بنا ہے. تو مما نے مجھے ریگ مار دیا اور مما نے کہا کہ بھائی اب بیٹھ جاؤ. اور بلیو می میں نے لائف میں کبھی ریگ مار کبھی بھی یوز نہیں کیا, لیکن کیونکہ مجھے اب آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانی تھی نا, تو میری مدر میرے اوپر ہنس رہی تھی, کہتی ہیں واہ 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 بھائی اپنا مطلب آیا ہے تو یہ شروع ہو گیا. دیکھیے میں نے کیسے اس کو چمکا دی ہے. لیکن پھر بھی جو ہے تو مجھے وہ نہیں ملا جو میں ڈھونڈ رہی تھی, تو میں یہاں پہ ناکام ہو گئی. لیکن وہ چمخا بڑا زبردست ہے. تو مطلب میں کام میں بھی کرتی ہوں. اچھا ایسے ہی نہیں, پشوری کام کرتی ہے. مما کہتی ہے تم نہیں کرتی ہو. لیکن دیکھیں اب تو میری ہر چیز میں ویڈیو ثبوت ہے. لاسٹ ایئر بھی مما نے کہا تھا تم کام نہیں کرتی ہو, تو میں نے, میری بھابھی بیٹھی ہوئی تھی نا, تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں, مما نے کہا تھا کہ تم کام نہیں کرتی ہو, تمہارے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں ہے. تو میری بھابھی کہتی ہیں کہ اوہ دیکھو تمہارے بارے میں مما نے یہ کہا ہے. تو میں نے آگے سے بولا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, میرا یوٹیوب چینل چل رہا ہے, وہاں سے سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں کام بھی کرتی ہوں, میرے ہاتھ میں ٹیسٹ بھی ہے. تو یہ اچھی بات ہے, پتہ ہے چینل ہوتا ہے نا, بہت اچھی بات ہے. آپ کچھ نہ بھی بولو, شو آف نہ بھی کرو, دنیا کو پتہ ہوتا ہے اچھا اس کو کوکنگ آتی ہے, اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے, الحمدللہ.
تو بس اس فین کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور اس کو ابو نے کہا آن کرو، لیکن ہم ڈر رہے تھے، ہم نے کہا یہ نہ ہماری بجلی اڑ جائے اور گرمیاں بھی آنے والی ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ رسک نہیں لیا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ بچی ہے تو وہ اپنی فنگر سے جو ہے اسے ہلا رہی تھی، تو میں نے اسے کہا میری طرف کرو تاکہ ویڈیو میں جو ہے تو یہ آ جائے نا۔ تو اس نے اپنی طرف سے جو ہے کوشش کی لیکن وہ ہل رہا نہیں تھا، تو ابھی دیکھیں اس نے پھر اپنی طرف کر دیا، تو میں ہنس بھی پڑی تھی، میں نے کہا کیا نظر آئے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔